بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو رائزن شائن اسکول آن لائن کلاسز۔ کلاس 7 میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہنا بی بی ہوں، اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ ہم آدھا سبق ہم نے اپنی کل کی کلاس میں کیا تھا، اور آج انشاءاللہ اب ہم اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے ہمارا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ تحریک پاکستان میں خواتین رہنماؤں نے کیا کردار ادا کیا تھا، اور ہم ان کے ناموں کے بارے میں جان سکیں گے۔ آگے جانے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو انہیں محسوس ہوا کہ خواتین کی تعداد اس میں بہت کم ہے، تو اس لیے انہوں نے لکھنؤ میں منعقد ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا 1930 عیسوی میں کہ ہر مرد، عورت اور بچے کو میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اس کا انہوں نے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ ہر جگہ رکھا، اور محترمہ فاطمہ جناح نے ان کا ہر جگہ ساتھ دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 1938 میں انہیں خاتون رکن بنایا، مطلب وہ ایک خاتون مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خواتین جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگی تھیں، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے وقت خواتین کی شاخ کی بھی باقاعدہ تنظیم شروع کی گئی تھی۔ قائد اعظم مسلم لیگی خواتین کی ایک سب کمیٹی انہوں نے بنائی تھی۔ اس کمیٹی میں برصغیر کے ہر صوبے سے ایک یا دو خواتین کو شامل کیا تھا، اور پھر ان کی جو صدر تھیں وہ بیگم محمد علی جوہر منتخب ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے ہر صوبے میں ایک صوبائی کمیٹی بنائی، اور پھر صوبائی کمیٹی کے ارکان نے اپنے محلوں اور شہروں میں الگ الگ کمیٹیاں بنائی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بیگم محمد علی جوہر چونکہ مجلس عاملہ کی بھی رکن تھی مسلم لیگ کی، اس لیے ان کی جگہ بیگم عبداللہ ہارون کو صدر منتخب کر دیا گیا تھا، اور پھر بیگم عبداللہ ہارون قیام پاکستان تک اس تنظیم کی صدر رہی تھی۔ اب آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جن خواتین نے تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے اور قائد اعظم کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی، ان میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم اختر سلیمان، بیگم تصدق حسین، بیگم شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ کے نام سر فہرست ہیں۔ بیگم رانا تحریک پاکستان کے عظیم رہنما نواب زادہ لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل تھے۔ بیگم رانا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کے لیے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا، یعنی پاکستان بنانے میں صرف مردوں نے ہی کام نہیں کیا بلکہ پاکستان بنانے کی تحریک میں عورتیں بھی سر فہرست رہیں، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے یہ سب اس میں شامل تھیں۔ اور بیگم رانا جو تھیں وہ نواب زادہ لیاقت علی خان جو سیکریٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے، ان کی بیگم تھی، ٹھیک ہے۔ اور بیگم رانا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پاکستان کی جس طرح سے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کام کیا، اسی طریقے سے بیگم رانا نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا۔ سندھ سے نصرت بیگم جو کہ سر عبداللہ ہارون کی بیگم تھی، اور جنہیں کیا بنا دیا گیا تھا، سب کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا تھا، نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا، یعنی خواتین کو جگانے میں، ان میں جوش اور جذبات جگانے میں۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھی۔ آپ کو سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کی صدر کے لیے نامزد کیا گیا۔ بیگم جہاں آرا شاہنواز اور گیتی آرا مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے بھی تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلم لیگ خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا، یعنی نصرت بیگم کو
سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی نامزد کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ دو خواتین جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا، یہ مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں یعنی ان کی بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات انجام دی تھی۔ اور بیگم جہاں آرا نے تینوں گول میز کانفرنس، پہلی گول میز کانفرنس کب ہوئی تھی؟ پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مطلب پہلی، دوسری اور تیسری 3 گول میز کانفرنسز میں انہوں نے مسلم لیگ خواتین کی نمائندگی کی تھی، اور اس کے علاوہ وہ پہلی مسلمان خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا تھا۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ خواتین کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا، یعنی انہیں جگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا، جیسے آج کل ڈان نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انہوں نے خاتون نامی ایک اخبار شائع کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد کے پیغام کو عوام تک پہنچایا۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو داستان رقم کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں، یعنی انہوں نے انتھک محنت کی، دن رات محنت کرنے کے بعد ان کی ایک داستانیں ہیں جو اب تک محفوظ ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کام کیا تھا۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی، اور یہاں اس نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرا کر دم لیا۔ یعنی آپ ان کا جوش اور ولولہ دیکھیں کہ وہ اتنی بہادر لڑکی تھی کہ اس نے سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئیں، اور یہاں اس نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرا کر انہوں نے دم لیا تھا، اور انہوں نے اپنا دوپٹے سے بنا پرچم لہرایا تھا۔ آزادی سے پہلے ہی مسلمان طالب علموں کی ایک تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن موجود تھی۔ اسی طرز کی ایک تنظیم گرلز مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے قائم کی گئی۔ اس تنظیم کی کنوینز بیگم شائستہ اکرام اللہ تھیں۔ زنانہ نیشنل گارڈز بھی اسی زمانے میں قائم ہوئی، یعنی جو زنانہ عورتوں کی جو نیشنل گارڈز، عورتوں کی طرف سے جو گارڈز بنائے گئے تھے، جو عورتیں گارڈز بنائی گئی تھیں، وہ بھی اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ فیڈریشن کی رکن خواتین اور نیشنل گارڈ کی رضاکار خواتین نے ملک کے گوشے گوشے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو پاکستان کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا، کہ انہیں بتایا گیا کہ پاکستان بنانے کے کیا مقصد ہے، ہم اگر ایک الگ ریاست بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے، اور ہم کس طرح سے رہیں گے اس میں۔ قرارداد پاکستان 1940 عیسوی کی منظوری سے 1947 عیسوی تک کا زمانہ کافی کٹھن تھا، بہت زیادہ مشکل زمانہ تھا یہ مسلمانوں پر، کیونکہ مسلم لیگ نے قرارداد منظور کر کے پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ 1946 عیسوی کے انتخابات کا تھا، یعنی یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کا تھا۔ مسلم لیگ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یعنی انہیں یہ بات ثابت کرنی تھی کہ مسلمانوں کی جو ویل وشرز ہیں وہ صرف اور صرف کون ہیں؟ مسلم لیگ ہی ہیں، کہ جو ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس غلامی کی زندگی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں مسلم لیگ نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی برِ صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس شاندار کامیابی میں مسلم لیگ خواتین اور طالبات کا بہت بڑا حصہ تھا، یعنی اس میں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور جو یونیورسٹیز اور کالجز کی جو خواتین طالبات تھیں انہوں نے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ قیام پاکستان سے تقریباً 1.5 برس قبل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں خواتین کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ یعنی جب پاکستان بننے سے 1.5 سال پہلے قائد اعظم نے خواتین کا دلی میں ایک اجلاس بلایا تھا۔ دلی کہاں ہے؟
بھارت میں ہے، بھارت کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی تھی، اور ان سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے خواتین کے ایک ساتھ متحد ہونے پر بہت زیادہ خوشی ہے، ان کے ایک ساتھ کام کرنے پر بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ خواتین ہی اتحاد اور تنظیم کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں، یہ ہماری کامیابی کی منزل بنے گا۔ 1947 میں بر صغیر کی مسلمان خواتین نے حکومت وقت کے خلاف سول نافرمانی سے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب کسی قوم کی خواتین میدان عمل میں آ جائیں تو پھر اس قوم کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یعنی انہوں نے سول نافرمانی کی تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ حکومت وقت نے ان پر لاٹھیاں برسائیں، انہیں لاٹھیوں سے مارا، آنسو گیس کے شیل پھینکے، اور سول نافرمانی کے جرم میں خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ خواتین حکومت کے اس حربے سے بھی نہ گھبرائیں، یعنی ان کا یہ طریقہ بھی کوئی کام نہ آیا، اور ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ وہ مزید ان میں جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ انہوں نے قید و بند کی سختیوں کو برداشت کیا، یعنی انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان سختیوں کو قبول کیا۔ جیل میں بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ آزادی کی راہ میں جیل کی دیواریں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی انہوں نے جیل میں بھی رہ کر جو جیل کے جو لوگ تھے انہوں نے ابھارا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بھلے جیل میں بھی آپ کو کوئی قید کر دے، اگر آپ کا مقصد سچا اور واضح ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خواتین نے نہ صرف سیاسی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ وہ سماجی خدمت کے کاموں میں بھی پیش رہیں، یعنی وہ سماج عوام کی جو لوگ عوامی جو ان کی پریشانیاں تھیں انہیں بھی حل کرنے کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب بے سر و سامان مہاجرین کے قافلے پاکستان پہنچنے لگے تو ان کی آباد کاری بھی بہت بڑا مسئلہ تھی، یعنی کہ جب وہ پاکستان آنے لگے تو یہاں پر انہوں نے آباد ہونا تھا، یہاں انہوں نے رہنا تھا، انہیں گھر باقی سب چیزیں انہیں دلانا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس موقع پر بھی خواتین نے مہاجرین کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور علاج معالجے کے سلسلے میں بڑی اہم خدمات انجام دی۔ انہوں نے تحریک کے لیے گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا، جلسے کیے، جلوس نکالے، یوں انہوں نے بھرپور طریقے سے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور آزادی کی تحریک میں نئی جان ڈال دی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، سب مسلمان آئے تھے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی لوگ رہتے تھے، اور جو یہاں کے مسلمان تھے ان سے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا، اور چندہ اکٹھا کر کے انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان ہمیں کتنی قربانیوں سے ملا ہے، پاکستان ہمیں کتنی مشکلات سے دوچار ہونے کے بعد ملا ہے، ہمارے بزرگوں کی اس میں کتنی قربانیاں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اپنے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا بیٹا، ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مختصر سوالات کے جوابات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، خالی جگہ کرنی ہے، اور خالی جگہ کے بعد آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔